جب ہمارے امام آئیں گے ہم ان کا کیسے استقبال کریں گے اور ہمیں ان کے آنے کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہمیں امام کے استقبال کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہمارے ملکی لیول پہ کسی ملک کا سربراہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ریڈ کارپٹ استقبال کریں. بے شک. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آنے والے مہمان کو بہترین انداز سے تواضع، عزت اور احترام کا سلسلہ چلایا جائے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے روڈ صاف کرتے ہیں. بے شک. اس کے بعد ہم جتنا ہو سکتا ہے کہیں روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں تو وہ روڈ بنواتے ہیں. اس کے بعد ہم سجاوٹوں کے لیے بینر جگہ جگہ لگاتے ہیں. اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھول کے گلدستے لے کے کھڑا کرتے ہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں، آپ نے اس طرح آگے آ کے پیش کرنا ہے. پھر ہم ان کے لیے کھانے کے لیے اسپیشل کک ان کے حساب کے جیسا وہ پسند کرتے ہیں. مثلا ہم اگر پاکستانی ہیں تو ہمارے کوئی چائنیز ملک کا بادشاہ آ جائے گا تو ہم چائنیز کک ملوائیں گے کہ جو ان کو ان کے حساب سے کھلا سکے. پھر ان کے کھلانے میں نفاست، ان کے پیش کوئی ایسی چیز ان کو فیل نہ ہو کہ ہم کہیں گئے تھے تو ہماری صحیح خاطر نہیں ہو سکی. تو سید یہاں بھی استقبال کا یہی طریقہ ہے، سب سے پہلے دلوں کی صفائی کرو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جتنا ہو سکے اس دل کو صاف کرو ہر اس چیز سے جو امام کو ناپسند ہے. ماشاءاللہ. اس دل کو کلیئر کر لو. دلوں کی صفائی سمجھو روڈز کی صفائی. بے شک. دل جب صاف ہو گئے اب ہے بینر لگانے. بینر آپ کی زبان ہے جو کہ گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر گاؤں گاؤں جہاں بیٹھے یہ بتانے کے لیے بیٹھے کوئی آنے والا ہے. کوئی اگر پریشان ہے اس کو تسلی کے طور پہ بتائے کوئی آنے والا ہے. کوئی اس وقت ایسی کیفیت میں ہے کہ کسی تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے اس کو تسلی کے طور پہ بتائے کوئی آنے والا ہے. خدا تجھے صحت دے، ہمت دے، لیکن انشاءاللہ کوئی آنے والا ہے جو مکمل تجھے صحت یاب کرے گا. اور ہاں اگر تیرا دل ہے کہ تو جلدی بہتر ہو تو اپنے امام کی خدمت میں استغاثہ پیش کر. مولا کی خدمت میں عریضہ لکھ. وہ کہے گا عریضہ تو 15 شعبان کو لکھے جاتے ہیں تو آپ ان کی خدمت میں گزارش کریں. عریضہ لکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی آقا کو عریضہ لکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے آقا کو خطیں لکھنا ہے تو آپ کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں. پھر رہ گئی پھولوں کے لیے بچوں کو سامنے، تو اپنی آنے والی نسلوں کو ذہنی طور پہ اتنا تیار کیا جائے کہ تم عام نہیں ہو، تم نے امام کو پھول پیش کرنے. بچپن سے ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی جائے تم نے اپنے آقا کو پھول پیش کرنے. رہ گئی کھانے کی بات تو وہاں چائنیز، برٹش، اپنا کون سا ہے یا کسی بھی ٹیلس کسی ملک کے کھانے کا وہ چکر نہیں ہے. کھانے کا صرف یہی ہے کہ امام کی خدمت میں کھانا پیش کرنے کے لیے کم از کم اپنا کچن پاکیزہ کرو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اپنے کچن کو اتنا پاکیزہ کرو کہ سردار آ جائیں. آنا تو انہوں نے ہے یہ ہے تو خیر سے اگر میرے گھر آ جائیں تو کم از کم میرے گھر میں پکنے والا کھانا کم از کم حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، طاہر بھی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو کھائے کم از کم کہے تو صحیح نا جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں تو وہ صدقہ کمال ہے. تو جو وہ خود آ جائیں ان کی خدمت میں اگر ہم پیش کریں تو کمال ہو. حضور یہی استقبال کی تیاری ہے. رہ گیا استقبال، ایک چیز بڑی ضروری ہے وہ میں آپ کی توسط سے سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. امام کے استقبال کے لیے پھر میں اس ملک کے حوالے سے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. حزب اقتدار ہمیشہ آنے والے بادشاہ کے لیے حزب اختلاف کو بھی ریکویسٹ کرتی آؤ مل کے استقبال کریں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ، مہربانی. حزب اقتدار حزب اختلاف کو بھی ساتھ ملاتے. بھئی کوئی آ رہا ہے یار، ابھی سارے اختلافات چھوڑ دیتے پہلے تو اس کا استقبال کرتے. بسم اللہ. تو جب ہم سب مل کے اپنے عقیدوں کو ایک طرف رکھ کے ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے سرکار کے استقبال کے لیے ہمت کریں گے تو انشاءاللہ پھر خیر سے استقبال کا معیار بڑا کمال ہو جائے گا.